السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حسیسا، وعلی اتباعہم الذین ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء، اکرم بہم وارثا وموروثا۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واجعل لی وزیرا من اہلی، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذنبه إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، رب لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين۔ اللہم علمنا کما علمت آدم، اللہم فہمنا کما فہمت سلیمان، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمام طرح کی تعریفات، تحمیدات اور تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو احکم الحاکمین ہے، عالم الغیب ہے، مالک العلام ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کائنات کا سلطان ہے، وہ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے،
نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جو اعظم الخلق ہیں، اشرف الخلق ہیں، احسن الخلق ہیں، اکمل الخلق ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، حسن میں، سرداری میں، جمال میں، کمالات میں، حکمت میں، امامت میں، رحمت میں، عنایت میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ چنے ہوئے، ہدایت یافتہ، محبوب رب، شیریں سخن، بحر کرم اور دونوں جہانوں کے سردار، میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ مختلف اوقات میں اقوام عالم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام مبعوث کیے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے، پیغمبر ایک ایسا منصب ہے، پیغمبری نبوت ایک ایسا عہدہ ہے، آپ جتنی بھی محنت کر لیں وہ عہدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، پھر ہم آگے چلیں گے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ کوئی محنت کرتا ہے، دن رات عبادت کرتا ہے، عابد وہ بن سکتا ہے، کئی مہینے لگاتا ہے، سفر کرتا ہے، وہ عالم بن سکتا ہے، نیک اتنا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو چکا ہے، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، تمام نیکی کے کام کرتا ہے، صالحین میں اس کا شمار ہو سکتا ہے، اور آخر کار وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر شہداء میں بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ پیغمبر کا عہدہ ایک ایسا عہدہ ہے جو عطائی ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے اس رحمت کے ساتھ پھر خاص کرتا ہے، قصبی نہیں ہے، بلکہ سارے اولیاء مل جائیں، صالحین مل جائیں، شہداء مل جائیں، وہ ایک نبی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ نقطہ یاد رکھنا ہے کہ نبوت ایک ایسا عہدہ ہے جو عطائی ہے، قصبی نہیں ہے۔ اب پہلے میں نے کیا بات کہی تھی؟ مختلف اوقات میں اقوام عالم میں مختلف پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے ہیں، پھر آخر میں سب انبیاء کے سردار آ گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ سوال آتا ہے دل میں کہ رب کائنات پیغمبر تو ہوتا ہی اعلیٰ ہے، کوئی بھی پیغمبر ہو، پھر انک لمن المرسلین قسم کھا کر کہا، یہ خاص بات کیوں ہے؟ ربا پیغمبر تو اعلیٰ ہی ہوتے ہیں، عزتوں والے ہوتے ہیں، مقام والے ہوتے ہیں، رتبے والے ہوتے ہیں، سارے پیغمبر اعلیٰ ہوتے ہیں، عرفہ ہوتے ہیں۔ وہ بھی تو نبی تھا، اعلیٰ نبی تھا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا،
جنت کا مکین بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، وہ بھی اعلیٰ پیغمبر تھا۔ نبی وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے اللہ کے حکم سے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی، وہ بھی اعلیٰ تھا۔ پیغمبر تو وہ بھی اعلیٰ تھے اللہ کے حکم سے آگ میں جنہوں نے چھلانگ لگائی تھی اور اللہ نے اس آگ کو گلزار کیا تھا۔ لہذا نبی تو وہ بھی اعلیٰ تھے جو اللہ کے لیے چھری کے نیچے لیٹ گئے تھے، اعلیٰ تھے نا۔ پیغمبر تو وہ بھی مقام والے تھے جنہوں نے عصا مارا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو راستہ دے دو۔ نبی تو وہ بھی اعلیٰ تھے جو مردے کو کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ پیغمبر تو وہ بھی اعلیٰ تھے جو اپنے ہاتھ میں لوہا رکھتے ہیں اور اس کو موم بنا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ نبی تو وہ بھی اعلیٰ تھے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں ان کے ساتھ پہاڑ بھی، شجر بھی، حجر بھی، پرندے بھی تلاوت کرتے ہیں، اعلیٰ تھے وہ۔ اچھا، پھر وہ پیغمبر بھی اعلیٰ تھے جن کا حسن اتنا تھا، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، عورتوں نے ان کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، وہ بھی اعلیٰ اور عرفہ تھے۔ پیغمبر وہ بھی اعلیٰ تھے، انسان تو انسان ہیں، جنات پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، لیکن بالخصوص اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ سب انبیاء اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، لیکن آپ مصطفیٰ ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ یصطفی، اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے سب پر۔ سارے انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے 4 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کو چنا، ان چاروں میں سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ کیا نام ہے؟ مصطفیٰ، چنے ہوئے۔ اتنے چنے ہوئے تھے، سراپائے رحمت و برکت تھے، ان کے قدموں میں بھی برکت تھی۔ وہ قدم جب انہوں نے یثرب کی وادی میں ڈالے تو آج ہم اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ وہی قدم حلیمہ کی اونٹنی پر ڈالے، وہ اونٹنی سب اونٹنیوں کی سردار بن جاتی ہے۔ سراپائے رحمت و برکت تھے، قدم اتنے بابرکت تھے کہ جب صدیق کے کندھے پر ڈالے، وہ صدیق سارے صحابہ کرام کے سردار بن گئے۔ یہ قدموں کی ابھی صرف برکت ہے۔ اور جب عائشہ کے حجرے میں ڈالے، وہ حجرہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گیا ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، دنیا کے اندر اگر کوئی جنت کا ٹکڑا دیکھنا ہے تو وہ عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ابھی یہ صرف قدموں کی برکت ہے، سراپائے رحمت، سراپائے برکت۔ ہم بڑے گناہگار، خطا کار، کم علم، کم فہم ہیں۔ ہم کیا عظمت بیان کریں گے؟ شان والے رب نے شان والی کتاب میں شان کے ساتھ شان مصطفیٰ کو بیان کیا ہے۔ ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم تو بڑے کم علم اور کم فہم ہیں، کم تر ہیں۔ ایک شخص آیا، کہا اماں جی بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، عادات کیسی تھی؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق سارا قرآن میں ہے، یا پھر یہ کہو سارا قرآن آپ کی سیرت کو بیان کرتا ہے، آپ کے کردار کو بیان کرتا ہے، آپ کے اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا،
اس کی وضاحت کچھ یوں ہونی چاہیے، جب قرآن میں آپ پڑھیں یا ایھا النبی، کس کے نام کا چرچا ہے؟ جی رحمت کائنات کے نام کا چرچا ہے۔ آپ پڑھیں یا ایھا الرسول، یہ کس کے نام کا ذکر ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل، کس کے نام کا چرچا ہے؟ رحمت کائنات کے نام کا چرچا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، بھئی آپ نے تو اتنی نماز پڑھ دی ہے، اللہ فرماتے ہیں ذرا تھوڑی پڑھی ہے۔ کس کے نام کا چرچا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی سب سے پہلے تکبیر آپ نے بیان کرنی ہے۔ کس کے نام کا چرچا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پڑھتے ہیں نا الم نشرح لک صدرک، کس کا سینہ کھولا اللہ نے؟ جی رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پڑھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ذکر کس کا بلند کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو اور الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ در یتیم کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی بات مانتا ہے در حقیقت اس نے اللہ کی بات مانی ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ جی سرور کونین کا تذکرہ ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب آپ نے وہ کنکر پھینکے تھے، آپ نے نہیں پھینکے تھے، وہ اللہ نے پھینکے تھے۔ تذکرہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا؟ اور آخری تذکرہ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا، رات میں لے کر گیا اور سیر کروا دی۔ چرچا کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ورق پر، ہر صفحے پر آپ کو اگر ذکر نظر آتا ہے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں سلامیوں کی لڑیاں، جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ آگے چل کے اس کی وضاحت کروں گی کہ صحابہ کرام جنت بھی چاہتے تھے اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ نام نامی کیا ہے؟ مصطفیٰ، چنے ہوئے۔ آنکھ ادھر ذہن ادھر، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اب یہ چنے ہوئے کیسے ہیں؟ کیسے چنے ہوئے جی؟ کائنات کے پروردگار نے جتنے لوگ پیدا کیے تھے، جن کو پیدا کرنا تھا، سب کے دلوں کا ایک ٹیسٹ لیا، فَوَجَدَ قَلْبَ محمد، اور اگر کسی دل کو چنا کہ قرآن کا نزول اس دل پر ہوگا تو وہ قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر قرآن نازل ہے۔ لوح محفوظ کو چھوڑ کر کہاں اترا ہے؟ رحمت کائنات کے دل پر نازل ہوا۔ یہ دل اللہ کو پسند آیا ہے نا، اس لیے دل بھی چنا ہوا، مصطفیٰ چنے ہوئے۔ دل پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ اچھا، مصطفیٰ کا ایک معنی ہے چنے ہوئے، المصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے، اور جن کو جو کچھ عطا کیا جائے وہ بھی چنا ہوا۔ یہ وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر امت عطا کی تو چنی ہوئی، کتاب دی تو چنی ہوئی، شہر دیا چنا ہوا، مکہ ہے یا مدینہ ہے، خود بھی چنے ہوئے، جو کچھ ملا وہ بھی چنا ہوا۔ دنیا میں بڑے لوگوں کی شان بیان کی جاتی ہے،
میرے نبی کو اللہ نے جو شان دی تمام شانوں میں سے چنی ہوئی تھی، اس سے آپ اتفاق کریں گے انشاءاللہ۔ مقام بڑے بڑے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، لیکن میرے نبی کو جو اللہ نے مقام دیا تمام مقاموں سے چنا ہوا تھا۔ نبوت عطائی منصب ہے، آپ خود حاصل نہیں کر سکتے، لیکن میرے پیغمبر کو اللہ نے جو نبوت دی تمام نبوتوں میں سے چنی ہوئی تھی۔ رسالت ہے تو وہ بھی طہارت ہے، میرے نبی کو جو طہارت عطا کی تمام طہارتوں میں سے چنی ہوئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسب نسب بڑے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی کو جو اللہ نے حسب اور نسب دیا وہ سب سے اعلیٰ دیا۔ حسن بہت بہت دیکھے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حسن دیا تمام حسینوں سے اعلیٰ۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، آدھا حسن تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپے حسن تھے، پورے کے پورے حسن تھے۔ آگے چل کے انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گے۔ خاندان بڑے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، اللہ نے جو میرے نبی کو خاندان دیا تمام خاندانوں سے اعلیٰ، جو رحمت دی تمام رحمتوں سے اعلیٰ، جو بیٹیاں دی دنیا کی ہر بیٹی سے اعلیٰ، جو داماد دیے دنیا کے ہر داماد سے اعلیٰ، جو ازواج دی دنیا کی ہر بیوی سے اعلیٰ، جو یار دیے دنیا کے ہر یار سے اعلیٰ، ایسے ہی ہے۔ اور جو حبدار دیے محبت کرنے والے، دنیا میں کوئی کتنی ہی محبت کر لے نا، ایسا جان نثار نہیں ملے گا جیسا صدیق اکبر ہے، جیسا فاروق اعظم تھا، جیسا عثمان ذو النورین تھا۔ مصطفیٰ خود بھی چنے ہوئے، ہر چیز جو اللہ نے عطا کی وہ بھی چنی ہوئی۔ نام نامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کیا ہے جی؟ تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی جائے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کائنات میں اس سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں ہوئی، اپنوں نے بھی کی غیروں نے بھی کی، توحید پرست نے بھی کی مشرک نے بھی کی، بے وفا نے بھی کی وفا شعار نے بھی کی، ہر کوئی تعریف کرتا ہوا نظر آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن مجید میں نازل فرما کر کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔